यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सफ़रे कुन नावल का नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक बीजान। जहाँ से बीजान का हाथ अकीदत से चूमते हुए बोला, वालेकुम अस्सलाम, तुम्हें भी ईद मुबारक बीजान। मोहब्बत से इसके माथे पर, इसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, ईद मुबारक चच्ची जान। जहाज़ेब रज़िया बेगम और समरा बेगम से मिलता हुआ बोला, खैर मुबारक बच्चे, खुश रहो। समरा बेगम जहाज़ेब को मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए बोली, बीजान भाभी की कॉल आई है। जहाज़ेब को अपने पीछे से इफ़रा की आवाज़ सुनाई दी तो इसने पलट कर देखा तो कुछ पल तो वो इसे देखता ही रह गया। इफ़रा वाइट और पिंक फ्रॉक के साथ हल्का सा मेकअप किए, बालों की चुटिया में कैद किए बहुत ही प्यारी लग रही थी। इफ़रा ने नज़र उठाकर जहाज़ेब की तरफ देखा, जो सफ़ेद शलवार कमीज़ पहले मुकम्मल वजाहत लिए इसे हमेशा की तरह इसके दिल में उतर रहा था। इसे खुद को पाता देख इफ़रा ने फ़ौरन नज़र झुकाई, जबकि इसकी ये आधा जहाज़ेब का दिल धड़का गई थी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक बीजान, कैसी हैं आप? अलीज़ा ने एक ही सांस में सब पूछ डाला। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक मेरा बच्चा, तुम कैसी हो बीजान? वीडियो कॉल पर अलीज़ा को देखते हुए बोली। अल्हम्दुलिल्लाह बीजान, मैं ठीक हूँ, अलीज़ा मुस्कुराते हुए बोली। और ये क्या तुम तैयार क्यों नहीं हुई? बीजान अलीज़ा को सादे से हुलिये में देखते हुए बोली। वो बीजान, मैं अभी उठी, बस होने ही लगी थी तैयार, सोचा सबसे पहले आपसे बात कर लूँ। अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए बताया। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ। ऐसे शादीशुदा लड़कियाँ सादा कपड़े नहीं पहन के बैठती, और आज तो ईद भी है। चलो शाबाश बच्चे, जल्दी जल्दी उठो और प्यारा सा तैयार हो जाओ, और फिर मुझे तस्वीरें भी भेजना। बीजान अलीज़ा से मुस्कुराते हुए बोली। ओके बीजान, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। बीजान अलीज़ा से बोलती फ़ोन इफ़रा की जानिब बढ़ाया। चच्ची जान, मुझे चच्चा जान के पास डेरे पर पहुंचना है, आप प्लीज़ मेरे कपड़े प्रेस करवाएं किसी को बोल कर। जहाज़ेब समरा बेगम की तरफ देखते हुए बोला, क्यों नहीं बेटा, जाओ फरीद जहाज़ेब के कपड़े प्रेस कर दो। समरा बेगम इफ़रा की तरफ देखते हुए बोली, जी अम्मी। इफ़रा बोलती उठ खड़ी हुई और कदम जहाज़ेब के कमरे की तरफ बढ़ाए, जबकि जहाज़ेब की नज़रों ने इसका पीछा तब तक किया जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। या अल्लाह, मैं कौन से कपड़े निकालें, मुझे तो ये भी नहीं पता। अगर वो आ गए तो नहीं आने, इनके आने से पहले मुझे कपड़े प्रेस करके यहाँ से जाना है। इफ़रा जहाज़ेब की अलमारी खोले सामने खड़ी खुदी से बातें कर रही थी, क्योंकि इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इसके कौन से कपड़े निकाले और कौन से नहीं, और किसी भी हाल में जहाज़ेब के कमरे में आने से पहले इसे यहाँ से निकलना था। क्या करूँ, कौन से निकाल लूँ? इफ़रा काफ़ी कंफ्यूज थी, मगर इसे कुछ समझ ही नहीं आया। शोहर का एक ड्रेस सेलेक्ट नहीं होता तुमसे, कितनी नालायक बीवी हो तुम। इफ़रा को अपने पीछे से जहाज़ेब की आवाज़ सुनाई दी तो इसने मुड़ना चाहा, मगर जहाज़ेब बिल्कुल इसके पीछे खड़ा था। अगर वो पीछे मुड़ती तो ज़रूर जहाज़ेब से टकरा जाती, जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मुझे क्या पता आप कौन सा ड्रेस पहनते हैं कौन सा नहीं, इफ़रा लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली। तुम्हें पता होना चाहिए मिसेस जहाज़ेब। एक ड्रेस निकालता इसके हाथ में थमाता बोला, जबकि जहाज़ेब का मजबूत बाजू इफ़रा के सर को टच हो रहा था, जिससे वो घबरा रही थी। इसलिए इफ़रा से वहाँ से जल्दी से निकलना चाहा, मगर जहाज़ेब इसके आगे बाजू रखकर इसे रोक चुका था। तुमने अपने शोहर को ईद मुबारक भी नहीं बोला, अच्छी बीवियाँ ऐसी नहीं होती क्या? जहाज़ेब इफ़रा का मुकम्मल जायज़ा लेते हुए बोला। ईद मुबारक, इफ़रा ने बोलकर आगे बढ़ना चाहा, मगर जहाज़ेब इसके कमर में
ہاتھ ڈالے اسے ایک ہی جھٹکے میں اپنے قریب کھینچ چکا تھا، جبکہ افرا اپنا توازن برقرار نہ رکھتے سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ بہت ہی نکمی بیوی ہو تم، کچھ آتا جاتا ہی نہیں تمہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، میں سکھا دیتا ہوں، جہازیب اس کے قریب کرتے ہوئے بولا، جبکہ افرا پر کپاہٹ طاری ہو چکی تھی۔ عید مبارک مسز جہازیب احمد خان۔ جہازیب اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کے گال پر لب رکھ گیا، جبکہ افرا تو فریز ہی ہو چکی تھی اس کے عمل پر۔ کیا ہوا، پسند نہیں آیا؟ دوبارہ بولوں؟ جہازیب افرا کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، جو سرخ ہو چکا تھا۔ چھوڑیے مجھے، افرا خود کو جہازیب کے بازو میں کھڑا دیکھتے خود کو چھڑواتے ہوئے بولی، جبکہ جہازیب اپنی گرفت اور مضبوط کر چکا تھا۔ کیا مسز، اب تو کہیں نہیں جا سکتی تم، پہلے اپنے شوہر کو اچھے سے عید مبارک تو کہہ لینے دو۔ جہازیب بولتا اس کے دوسرے گال پر بھی شدت سے لب رکھ چکا تھا، جبکہ اس کی دوسری اسی حرکت پر افرا اپنی دھڑکنوں کا شمار کرتی ہی رہ گئی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ افرا جہازیب کی طرف دیکھتے ہمت کرتے ہوئے بولی، پہلے میری شادی بھی تو نہیں ہوئی تھی نا، اب میرے پاس میری بیوی موجود ہے، ایسا تو ہونا بنتا ہے نا۔ مسز جہازیب افرا کی طرف دیکھتے شوخ لہجے میں بولا، پلیز مجھے چھوڑیے، مجھے آپ کے کپڑے پریس کرنے ہیں۔ افرا جہازیب کی التجا نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، پہلے عید مبارک تو بولو شوہر کو۔ جہازیب ابھی بھی اسی بات پر اٹکا تھا۔ میں کیسے؟ افرا کنفیوز ہوتے ہوئے بولی، جیسے میں نے بولا ویسے۔ جہازیب نے آنکھوں میں چمک لیے بولا، تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو نا، پھر یہ خوف کیسا؟ جہازیب اسے کپکپاتے دیکھ کر بولا، آپ مجھے بار بار میری محبت کا طعنہ کیوں دیتے ہیں؟ افرا جہازیب کی طرف دیکھتے خفتگی سے بولی، تو نہیں کرتی ہو کیا؟ جہازیب اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کرتی ہوں، آپ سے اس طرح طعنہ تو نہ دیا کریں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، نہیں دیتا، پر اگر تم محبت کرتی ہو تو ڈرتی کیوں ہو اتنا؟ جہازیب نے اصل بات پوچھی۔ میں تو نہیں ڈرتی، افرا بت خوفی سے بولی۔ سیریسلی؟ جہازیب نے اپنا بایاں آئی برو اکچائی تو افرا نے ہاں میں سر ہلایا۔ عید مبارک تو تم سے بولا نہیں گیا ابھی تک۔ جہازیب پھر اسی بات پر آیا۔ افرا نے ایک نظر جہازیب کو دیکھا اور اگلے ہی پل اس کے گلے لگ گئی، جبکہ اب فریز ہونے کی باری جہازیب کی تھی۔ عید مبارک میاں جی، افرا مسکرا کر بولی۔ اس سے الگ ہوئی جہازیب کی شکل دیکھی، افرا نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی دبائی، جبکہ جہازیب تو مانو پتھر ہی ہو گیا ہو۔ افرا یہی موقع پاتے ایک سیکنڈ بھی دیر کیے بغیر وہاں سے بھاگی۔ افرا کے الگ ہوتے ہی جہازیب ہوش میں آیا۔ تم ادھر آؤ افرا، جہازیب افرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو اس سے کافی فاصلے پر کھڑی تھی۔ میں تو نہیں آنے والی اب، افرا منہ چہراتے ہوئے بولی۔ میں بول رہا ہوں ادھر آؤ افرا، جہازیب بولتا اس کی جانب بڑھا، مگر اس سے پہلے افرا کمرے کا دروازہ کھولتی بھاگ چکی تھی۔ کہاں تک بھاگو گی تم؟ ایک بار میرے ہاتھ لگو ذرا۔ جہازیب افرا کو بھاگتے دیکھ کر بڑبڑایا اور پھر مسکرا دیا۔ عید مبارک تو بڑے کمال کا بولا ہے مسز، وہ خود سے بول کر مسکرا دیا۔ علیزہ اس وقت اپنے کمرے میں تیار ہو کر تصویریں لینے میں مصروف تھی، جب کمرے کا دروازہ کھلا اور مقدم داخل ہوا۔ السلام علیکم، عید مبارک بیگم، مقدم علیزہ کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا تو علیزہ نے مڑ کر مقدم کی طرف دیکھا۔ مقدم سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنے، کندھوں پر اچرک لیے، ایک ہاتھ میں برینڈڈ گھڑی پہنے، نفاست سے بال سیٹ کیے، بھرپور وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ علیزہ نے اسے دیکھتے ہی دل میں ماشاءاللہ بولا، جبکہ علیزہ کے مڑنے پر مقدم کے قدم رکے۔ وہ مقدم کے بیچے گئے ریڈ ڈریس، جیولری، ہلکا سا میک اپ کیے، بال کھلے چھوڑے، دوپٹہ ایک سائیڈ کندھے پر ڈالے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، آپ کو بھی عید مبارک، علیزہ مسکراتے ہوئے بولی۔
بہت خوبصورت لگ رہی ہو میری جان۔ مقدم ایک ہی جست میں علیزہ تک پہنچا اور اسے گلے لگاتے ہوئے بولا، آپ بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ علیزہ نے بھی مسکرا کر جواب دیا تو مقدم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میری عیدی، علیزہ مقدم سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔ کون سی؟ مقدم انجان بنا۔ کیا مطلب؟ میری عیدی نہیں لائے آپ؟ علیزہ نے خفتگی سے بولا۔ اوہ یار، بھول ہی گیا۔ مقدم بولنے کی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ کیا آپ بھول بھی گئے؟ علیزہ حیران ہوتے ہوئے بولی۔ نہیں میری جان، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بیوی مجھے کچھ بولے اور میں کچھ بھول جاؤں؟ تمہاری عید، مقدم مسکراتا ہوا بولا اور سائڈ صوفے سے ایک بڑا سا باکس اٹھایا جسے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے رکھا تھا، مگر علیزہ کی نظر نہیں آئی۔ اس باکس کو دیکھتے علیزہ کی آنکھیں چمکی۔ علیزہ نے باکس مقدم نے وہ باکس لا کر علیزہ کو تھمایا، جبکہ علیزہ نے اسے سامنے ٹیبل پر رکھ کر کھولنا بھی شروع کر دیا۔ باکس کو کھول لیا تو اس میں بہت زیادہ مقدار میں چاکلیٹس تھیں اور وہ سارا باکس چاکلیٹ سے بھرا ہوا تھا، جبکہ سائڈ پر بہت خوبصورت گجرے پڑے ہوئے تھے۔ تھینک یو، علیزہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ مقدم کے گلے لگی، جبکہ علیزہ کی اس حرکت پر مقدم بے تحاشا حیران ہوا۔ بیگم، مجھ پر اتنی زیادہ عنایت مت کرو، یہ نہ ہو کہ 2 دن کا صبر بھی مشکل سے ہو۔ مقدم اسے گلے لگاتے ہوئے بولا۔ کیسا صبر؟ کل بھی آپ مجھ سے ملنے آئے تھے، آج بھی اب مجھ سے ملنے آئے ہیں، علیزہ نے یاد دلایا۔ ملنے آیا ہوں بیگم، شکر کرو تمہارے پاس رات نہیں رکا، ورنہ یہ میرا صبر ہے جو تم سکون سے یہاں رہ رہی ہو، ورنہ اب تک تم میرے پاس ہوتی، اور کسی کی اتنی جرأت نہیں کہ کوئی میری بیوی کو مجھ سے دور رکھ سکے۔ وہ تو بس بی جان کا حکم تھا جو میں نے سر خم کر کے مان لیا، مگر اس کے بعد تمہیں ایک دن کی بھی مہلت نہیں دوں گا خود سے دور ہونے کی۔ مقدم اس کے ماتھے پر شدت سے بڑا لمس چھوڑتے ہوئے بولا۔ اچھا چھوڑیے، مجھے تصویر بنانی ہے، بی جان نے بولا ہے انہیں سینڈ کریں۔ علیزہ مقدم کے احسار سے خود کو چھڑواتے ہوئے بولی۔ چلو آؤ، میں بناتا ہوں۔ مقدم اس کے ہاتھ سے فون پکڑتے ہوئے بولا۔ اسے ساتھ لیے بیڈ پر بٹھایا اور سامنے والے باکس میں سے گجرے نکالے اور علیزہ کے ہاتھ پکڑا کر اس کی نازک کلائیوں میں پہنانے لگا۔ کیسے لگے مقدم؟ علیزہ کے ہاتھ لبوں سے لگاتے ہوئے بولا۔ بہت ہی خوبصورت، علیزہ مسکرا کر بولی۔ مگر تم سے کم۔ مقدم فون نکالتا، علیزہ کو اپنے حصار میں رکھتا، فون سامنے کرتا، تصویر لینے لگا۔ کچھ تصویریں لے کر مقدم نے بی جان کے نمبر پر سینڈ کر دی، جبکہ علیزہ ایک دم سے چیخی۔ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ بی جان دیکھیں گی تو وہ بہت ڈانٹیں گی، انہوں نے منع کیا تھا نا آپ سے نہیں ملنا۔ علیزہ اپنی پریشان لاحق ہوئی۔ وہ کچھ نہیں کہیں گی اور تم کبھی اتنا پریشان اپنے شوہر کے لیے بھی ہو جایا کرو بیگم۔ مقدم اس کے گال پر ہلکی سی بائٹ کرتے ہوئے بولا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ میں نے اتنی مشکل سے میک اپ کیا اور آپ نے سارا خراب کر دیا۔ علیزہ اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، جبکہ مقدم اس کی شکل دیکھتے کہکا لگا کر مسکرایا تھا۔ تو چلیے پھر اس ناول کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا، اور اگر آپ بھی کوئی ناول پڑھانا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔